بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب جو ہماری قرآن کلاسز جوائن کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میرا یہاں بیٹھ کر ان قرآن کلاسز پہ محنت کرنا اور آپ سب جہاں جہاں بیٹھے ہو ان قرآن کلاسز کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، ان قرآن کلاسز کو سن رہے ہیں، قبول فرمائے اور ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہاں پر بیٹھنا خوشخبری کا باعث بنائے، راحت کا باعث بنائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی بھلائیوں اور خوشیوں کا باعث بنائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیات 223 ٹو 229 تک الفاظ کو پہچان کر یاد رکھیے گا۔ رٹ رٹ کر آپ نے ترجمے کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ الفاظ کو پہچان کر ہمارے ساتھ سمجھ کر اس سارے ٹرانسلیشن کو ورڈ ٹو ورڈ اردو ٹرانسلیشن کو آپ نے سمجھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ پورے قرآن پاک کے ترجمے کو اچھی طرح آپ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھ سکیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ نساؤکم، نساء عورتیں، کم تمہاری، ہر سن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتو پس آؤ، ہر سکم کھیتی میں، کم اپنی، انا جس طرح تم یعنی جہاں سے تم چاہو، واؤ اور قدمو آگے بھیجا، لی کے لیے، انفس نفسوں کے لیے، کم اپنے، وتقو واؤ اور تقو ڈرو اللہ اللہ سے، وعلمو واؤ اور عالمو جان لو، انا بے شک کم تم، ملاقو ملاقات کرنے والے ہو، اس سے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، واؤ اور بشری خوشخبری ہے، مومنین کے لیے۔ نساؤکم ہر لکم، فاتو ہر سکم، انا شئتم، وقدموا لانفسکم، واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو، وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہے آؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ واؤ اور لا نہیں، تجعلو بناؤ اللہ اللہ کو، عرضتاً نشانہ یا آڑ، لی کے لیے، ایمانکم اپنی قسموں، ایمان کہتے ہیں قسموں کو، کم اپنی، ان تبرو کے نان نیکی کرو، واؤ اور تتقو پرہیزگاری اختیار کرو، واؤ اور تسلیحو صلح کرو، بینا درمیان ناس لوگوں کے، واؤ اور اللہ اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بناؤ، یعنی اس کی نام کی قسمیں کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرنے سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے اور سننے والا۔ یعنی کہ اس آیات میں دو باتیں، اگر بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لی جائے جو عرب کے زمانے میں یعنی کہ الہ کے نام سے مشہور تھی، تو اس الہ کا ذکر ہو رہا ہے اس آیات میں، تو اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس چیز کا بھی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ الہ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ لا یؤاخذکم، لا نہیں، یؤاخذ پکڑتا، کم تم کو، اللہ اللہ، باللغوی تمہاری لغو، فی میں، ایمانکم ایمان کہتے ہیں قسموں کو، کم تمہاری، واؤ اور لیکن لیکن، یؤاخذکم مواخذہ کرے گا یا پکڑے گا، کم تم کو، بما اس چیز کے سبب، کسبت جو تم نے کمایا، قلوب دلوں نے، کم تمہارے، واؤ اور اللہ اللہ غفور بخشنے والا، حلیم حلمت والا ہے، بردبار ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر
تم سے محافظہ نہیں کرے گا، تم سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا، یعنی وہ قسمیں جو تم بے بنیاد کھا لیتے ہو ان پر تمہیں نہیں پکڑے گا، مگر جو قسمیں تم قصد دل یعنی کہ جان بوجھ کر دل کے ارادے کے ساتھ کھاؤ گے اس پر محافظہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ للذین لام ذیلی کا مطلب ہے کے لیے، الذین وہ لوگ جو قسمیں کھا لیتے ہیں، من سے نسائہم، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، ہم اپنی، لفظوں پہ غور کرتے جائیں، الفاظ کو پہچان کر ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تربصوا انتظار رہے، اربع کس کو کہتے ہیں؟ 4 کو، اشہر مہینے، 4 مہینے تک انہوں نے انتظار کرنا ہے۔ فا پس ان اگر فا او وہ رجوع کر لے، فا پس انا بے شک اللہ غفور بخشنے والا، اور رحیم سے ہی پہچان ہو رہی ہے نا، رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ للذین یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسمیں کھا لیں ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے، اور اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ مہربان بخشنے والا ہے۔ واؤ اور ان اگر عزمو ارادہ کر لیں، عزمو کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ کر لیں، قصد کر لیں، طلاق کا، فا پس انا بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اب آگے طلاق کے مسائل و احکامات مکمل طور پر ان آیات میں بیان ہوں گے۔ اچھے طریقے سے ان آیات کے الفاظ کو آپ نے سمجھنا ہے۔ والمطلقات، واؤ اور مطلقہ طلاق یافتہ عورتیں، تربصنا انتظار کریں، انتظار میں رہیں، بانفسہن اپنے نفسوں کو، ٹھیک ہے، انتظار میں رکھیں اپنے نفسوں کو، ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ 3 اور قروء حیض۔ واو اور لا نہیں، یحلو جائز، لہن ان عورتوں کے لیے، این یکتمنا یہ کہ وہ چھپائیں، ماں جو خلق پیدا کیا اللہ نے، فی میں ارحام ان کے ارحام میں، ہننا یعنی ان عورتوں کے، ان اگر کننا وہ ہیں، یؤمننا ایمان رکھتی، باللہ ساتھ اللہ کے یعنی اللہ پر، واؤ اور یوم الآخر یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر، واؤ اور بعولتہن شوہر، ہننا ان عورتوں کے، احق زیادہ حقدار ہیں، بردی ہننا کے لوٹا لے ان عورتوں کو، فی میں ذالکا اس میں، ان اگر ارادو وہ ارادہ کریں، اصلاحاً اصلاح کا، ولہن اور ان عورتوں کے لیے، مثلو مثال یا مانند، الذی اس کی جو، علیہن ان عورتوں کے ساتھ، بالمعروف اچھے طریقے سے یا دستور کے مطابق، وللرجال اور لیم نامزدی کا مطلب ہے کے لیے، رجال مردوں کے لیے، علیہن ان عورتوں پر، درجہ فضیلت ہے، واؤ اور اللہ عزیز ہے، غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر، وبعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، وللرجال علیہن درجہ، واللہ عزیز حکیم۔ اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے نفس کو روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہے وہ اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں، رجوع کرنا چاہیں اس مدت میں، تو ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے، ان کے اپنے جو خاوند ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں،
اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ الطلاق طلاق مرتان صرف 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ پس امساک روک لینا، بِمَعْرُوفٍ ساتھ اچھے طریقے کے، او تسریح یا چھوڑ دینا یا رخصت کر دینا، بِإِحْسَان ساتھ کس چیز کے؟ احسان کے، تکلیف اور تانوں کے نہیں، احسان کے۔ واو اور لا نہیں یحلو جائز، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ تاخذو لو تم، مما مردوں سے کہا جا رہا ہے، مما اس سے جو آتے تم دے چکے تم ہننا ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، اللہ مگر این یہ کہ یخافا وہ دونوں ڈرے، اللہ یہ کہ یقیمہ قائم رکھ سکے، حدود اللہ کی حدود کو، یعنی کہ اگر اللہ کی حدود قائم نہ رکھنے کا ان دونوں کو ڈر ہو تو پھر اگر وہ یہ چاہیں تو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو ان کو دے چکے یعنی ان کے حق مہر وغیرہ ان میں سے وہ کچھ نہ لے۔ آیت کے لفظوں کو پہچانتے جائیے اور ترجمے کو سمجھتے جائیے۔ فا پس ان اگر خف تم ڈر ہو، اللہ یہ کہ یقیمہ قائم رکھ سکے، حدود اللہ کی، فا پس لا نہیں، جناح گناہ، علیہما ان دونوں پر، فی مفتدت بھی اس میں کہ فدیہ لیں یا بدلے میں دے دے عورت بھی اس کے ساتھ کچھ بھی، تل کا یہ حدود اللہ حدود ہیں اللہ کی، واپس لا نہیں، تعتدو باہر نکلو ہا ان حدود سے، ومن یتعدی اور من جس نے یتعدی زیادتی کی یا باہر نکلا حدود اللہ کی ان حدود سے، فاپس اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ ظالمون ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو آیات ہیں، شوہر کے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ وہ بیوی کو دے چکا یا دینا اس نے طے کیا تھا، طلاق دیتے وقت وہ اس سے واپس لے لے۔ اگر خامند عورت کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی بھی قصور ہو لیکن میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے بن نہ رہی ہو تو یہ خدشہ ہو کہ زوجین کے درمیان ازدواجی زندگی کے فرائض خوش اسلوبی سے ادا نہ ہو سکیں گے، اگر عورت اس سبب طلاق لینا چاہے تو اس صورت میں وہ اپنا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ اگر عورت اپنی مرضی سے چھوڑ دے جس کے بدلے میں شوہر اس کو طلاق دے دے تو ایسی صورت کو خلا کہتے ہیں، اور یہ پوری ڈیٹیل اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ اس آیت کی تلاوت کرنے سے پہلے میں یہ اس بات پر بھی روشنی ڈالنا ضروری سمجھوں گی کہ نکاح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں، اور نہ یہ بات ہے کہ عورت کو مرد کی کسی بھی قسم کی جائز یا ناجائز باتوں کا آلائے کار بنا دیا جائے، بلکہ اس نکاح کا جو حقیقی مقصد قرآن حدیث کی روشنی میں ہے وہ یہی ہونا چاہیے، اس روشنی میں کہ دونوں آپس میں ایک خوشحال ازدواجی زندگی بسر کریں۔ ایسی خوشگوار زندگی جب ہی پیدا ہوگی کہ ان دونوں میں یعنی کہ میاں بیوی دونوں میں محبت کا رشتہ استوار ہو اور حدود اللہ کے مطابق زندگی کے واجبات و حقوق ادا کیے جائیں دونوں طرف سے، اور اگر یہ رشتہ ایسا نہیں ہے تو پھر نکاح کا حقیقی مقصد ہی فوت ہو گیا، تو پھر ضروری ہو گیا ہے کہ فریقین کے لیے تفریق کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اگر نکاح کے مقاصد حاصل نہ ہونے پر علیحدگی کا دروازہ نہ کھولا جاتا تو یہ انسان کے آزادانہ حق انتخاب کے خلاف ایک ظالمانہ رکاوٹ ہوتی اللہ کی طرف سے، تو ازدواجی زندگی کی برکتوں سے پھر معاشرہ محروم رہتا، تو اس لیے یہ دروازہ کھول دیا گیا، اس کی حدود بتا دی گئی۔ اب آیت کو ایک بار غور سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ الطلاق مرتان فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔
طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے پھر عورتوں کو یا تو اچھے طریقے سے شائستہ طریقے سے نکاح میں رہنے دیا جائے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور یہ جائز نہیں جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ ہاں اگر مرد و عورت کو خوف ہو، دونوں میں سے کسی کو بھی، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں خود کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ بقرہ کی آیات 223 to 229 تک مکمل طور پر اچھے طریقے سے ہم نے سمجھ لی ہیں۔ آپ نے بھی ہماری اس قرآن کلاس کے ساتھ بار بار ان آیات کی پریکٹس کر کے ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے، تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ قرآن پاک میں، اس کلام اللہ میں اللہ پاک آپ کو کیا احکامات بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں اور اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں۔ ساتھ میں اگر آپ اب تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بٹن کو آپ پریس کر دیجئے، تاکہ یہ قرآن کلاسز بالترتیب آپ تک بر وقت بآسانی پہنچ سکے۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی لازمی کرنا ہوتا ہے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، تاکہ یہ علم آپ کے توسط سے ان سب تک پہنچے، اس کا پورا ثواب آپ کو حاصل ہو۔